السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ٹریڈ ٹو ارن ڈالرز۔ پچھلی کلاس جو تھی وہ ہم نے اپ ٹو فوریکس کیلکولیٹرز تک ہم نے پڑھ لی تھی، اور اس میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ہر ایک چیز جو وہ بتائی تھی۔ تو امید ہے کہ وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جو ہے وہ آپ کا فیڈ بیک اس کا مجھے ویٹ رہے گا، اور مجھے آپ بتائیں کمنٹس کر کے کہ آپ کو ویڈیو میں کیا کیا پرابلمس فیس کرنا پڑی، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ان کو اچھے طریقے سے کلیئر کر سکوں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نیکسٹ سٹارٹ کر رہے ہیں کلاس 2۔ تو کلاس 2 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ہم کہ فوریکس میں اسپریڈ اور کمیشن کیا چیز ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹرمز مختلف ٹریڈرز ٹرم یوز کرتے ہیں اسپریڈ اور کمیشن کی، تو اس بیسیکلی یہ ہے کیا چیز؟ تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی کرنسی پیئر جو ہے وہ فوریکس میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ دو طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جس طرح یورو یو ایس ڈی ہے، یورو سیل اگر ہو رہا ہے تو یو ایس ڈی بائی ہوگا، اگر یورو بائی ہوگا تو یو ایس ڈی سیل ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آسک پرائز ہے اور ایک بڈ پرائز ہے۔ آسک پرائز ہم سیلنگ پرائز کو کہتے ہیں اور بڈ پرائز ہم بائنگ پرائز کو کہتے ہیں۔ تو آسک اور بڈ پرائز کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو بیسیکلی سپریڈ کہا جاتا ہے۔ تو سپریڈ بیسیکلی بروکرز کی روزی روٹی ہوتی ہے۔ اگر سپریڈ بروکرز نہ چارج کریں، کمیشن نہ چارج کریں، تو وہ اپنی سروسز نہیں دے سکتے۔ تو فار ایگزامپل اگر ایک بڈ پرائز ایک کرنسی ہے ہمارے پاس، کوئی سے بھی پیئر ہے، اس کی فرض کریں ایک بڈ پرائز ہے 1.2000 اور دی آسک پرائز ہے 1.2055۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 پپ موو ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا جو سپریڈ ہے وہ اس کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ 5 پپ کا ہے۔ کمیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کمیشن از اے فلیٹ فیس، یعنی کمیشن فکس ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگائی ہے، تین سٹینڈرڈ لاٹ لگائی ہیں، 10 سٹینڈرڈ لاٹ لگائی ہیں، شاید اس پہ آپ کو $2 $3 $10 $20 اس طرح جو ہے وہ بروکر چارجز ڈالتا ہے۔ تو ہر بروکر کا کمیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، اکاؤنٹ کے ٹائپ کے مطابق کمیشن لیا جاتا ہے، اور اکاؤنٹ ٹائپ آپ کا بہت میٹر کرتا ہے اسپریڈ اور جو ہے وہ کمیشن میں۔ تو ایسے اکاؤنٹس سے جن کا اسپریڈ ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ اکاؤنٹ سے ان پہ ٹریڈ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے، چلتے ہیں نیکسٹ ایک ایگزامپل ہے میرے پاس یورو یو ایس ڈی کی۔ اگر آپ دیکھیں تو یورو کا جو پیئر ہے وہ بیسیکلی بیس کرنسی ہے۔ ٹھیک ہے، بیس کرنسی ہم کس کو کہتے ہیں؟ بیس کرنسی ہم کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن جو کرنسی ہوتی ہے، جس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اپنی ٹرانزیکشن کرنی ہے، یعنی ہم نے ہمیشہ اس کو غور کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو، اس کی ویکنس کو چیک کرنا ہے۔ یورو اگر ویک ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم نے یورو کو سیل کرنا ہے، یورو اگر اسٹرانگ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یورو کو ہم نے بائی کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم یورو کو بائی کر رہے ہیں تو دوسری جو کوڈ کرنسی ہوتی ہے جس کو کاؤنٹر کرنسی بھی کہتے ہیں، وہ ہم سیل کریں گے۔ اگر یورو سیل ہو رہا ہے تو وہ بائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک جو یورو ہوگا، یورو کو بٹ پرائز کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور سیلنگ پرائز کو کہتے ہیں، اور آسک پرائز جو ہے وہ، اب ان دونوں کا ڈفرینس اگر دیکھیں، ایک ویلیو بٹ پرائز کی ہے 1.1051 اور 1.1053، تو اب ایک سے وہ جو ہے وہ 3 پہ چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان جو ہے وہ یہ جو ڈفرینس ہے یہ پپس کا ڈفرینس ہے، اور یہی پپ جو ہے وہ تقریباً 2 پپ سے بنتے ہیں، اور یہی سپریڈ ہوتا ہے جو کہ بروکر ہم سے چارج کرتا ہے ٹریڈنگ کے دوران۔ اب جو فوریکس بروکر بیسیکلی ایک ٹرم ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے جو بھی اکاؤنٹ بنانے ہیں انہی کے ساتھ بنانے ہیں، انہی کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے تو آپ کو بہت ایزی رہے گا۔ سب سے پہلے فوریکس بروکر جو ہے وہ فائنینشیل جو سروسز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہوتی ہے، جو کہ ٹریڈرز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جس پہ وہ بائنگ سیلنگ فارن کرنسیز کو کرتے ہیں، کموڈیٹیز کو بائی سیل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈائسز کو کرتے ہیں، اور اس طرح کی سیلنگ اور بائنگ کر کے وہ پروفٹ ارن کرتے ہیں۔ تو فوریکس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فوریکس ایک شارٹ لفظ ہے فورن ایکسچینج کا، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی ٹرانزیکشن جو فوریکس مارکیٹ میں ہوتی ہیں وہ پیئرز کی صورت میں ہوتی ہیں، اور وہ دو ڈفرینٹ کرنسیز ہوتی ہیں۔ جس طرح یورو یو ایس ڈی کی ایگزامپل آپ لے لیں، یورو ایک ڈفرینٹ کرنسی ہے اور یو ایس ڈی ایک ڈفرینٹ۔ اگر آپ کہیں میں صرف یورو پہ ٹریڈ کروں گا تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کہ کیونکہ فوریکس میں جو ٹریڈ جب بھی آپ کریں گے تو وہ
पेयर्स की शक्ल में आप करेंगे। तो अब एक टर्म आ जाती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ रब्ता रहता है फॉरेक्स ब्रोकर से, उनके साथ रब्ता रहता है, और फॉरेक्स ब्रोकर आगे जो ट्रेडर्स, ये एक चेन सी बन के जो है वो चलती है। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो बेसिकली होते हैं कैपिटल्स प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है। मतलब कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर गिव्स कैपिटल टू अ ब्रोकर, ठीक है, कैपिटल ब्रोकर को देते हैं जो कि ब्रोकर एसेट उनके बाय करता है, ठीक है। अब ब्रोकर उनके एसेट्स बाय करके फिर वो उनकी जो फीस वगैरह होती है, एलपी चार्जेस होते हैं, वो सारा कुछ ब्रोकर पे करता है। तो अब जो ब्रोकर होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, और सिम्बायोटिक एक रिलेशन उनके दरमियान होती है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि फ़ायदेमंद रिलेशन, यानी ब्रोकर को भी फ़ायदा हो रहा है, और लिक्विडिटी जो प्रोवाइडर होता है, जो हेज फंड्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक्स होते हैं, इनको भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो ब्रोकर को एलपी जो है वो देनी पड़ती है एसेट्स बाय करने के लिए। अब एलपी जो है वो ब्रोकर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो और अगर वो नहीं देगा तो उसको जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है सर्विस अपनी फ्राहम नहीं करेंगे। तो इस तरह एक ये चेन चल रही है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, फॉरेक्स ब्रोकर और ट्रेडर्स के दरमियान, ठीक है। उम्मीद है इस हवाले से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये साइकिल किस तरह वो चल रही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर का एक लफ्ज़ जो है वो होता क्या है। लिक्विडिटी बेसिकली जो पैसा होता है उसको कहते हैं, यानी हाई लिक्विडिटी अगर आप कहते हैं एक पेयर बहुत लिक्विड है, लिक्विड का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो आता है और जाता है, ठीक है, इसकी बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं, तो ये जो बड़े बड़े स्मार्ट मनी होती हैं, जिस तरह बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, प्रिंसिपल ट्रेडिंग फर्म्स जो होती हैं, ये तमाम लिक्विडिटी प्रोवाइडर के तौर पे जो है वो काम करती हैं, ठीक है। और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और तो द डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ दीज लिक्विड प्रोवाइडर्स अलाउ देम टू सर्व द मार्केट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो प्रोवाइडर्स होते हैं मार्केट को डिफरेंट वे में सर्व करते हैं। अब सब स्प्रेड की तो आपको समझ आ गई, स्प्रेड की तो आपको समझ आ गई। अब कमीशन जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कमीशन क्या है? कमीशन इज़ अ ट्रांजैक्शन फ़ीस चार्ज बाय ब्रोकर। ट्रांजैक्शन फ़ीस जो ब्रोकर चार्ज करता है, जो हर ब्रोकर के एक अपनी वो कंडीशन होती है। ब्रोकर, कुछ ब्रोकर $10 चार्ज करते हैं एक जो स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर, बाज़ ब्रोकर $5, इस तरह मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ब्रोकर्स जो है वो पर पोजीशन पे चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकर जो है वो जो है वो लॉट्स पे जो है वो करते हैं, ठीक है। तो कमीशन जो है वो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है, और अकाउंट टाइप टू अकाउंट टाइप भी वेरी करता है, यानी जिस टाइप का आपका अकाउंट होगा उस लिहाज से उसके ऊपर कमीशन होगा। बाज़ जो अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर कमीशन नहीं होता, उनके ऊपर स्प्रेड होता है। बाज़ के ऊपर स्प्रेड होता है, कमीशन नहीं होता। तो बाज़ के ऊपर कमीशन होता है, स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह ये चलता है काम। अब अगर हम देखें कमीशन पर पोजीशन, ब्रोकर चार्ज अराउंड 1 to 10 पर लॉट, यानी एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब कि 10,000 यूनिट्स अगर आप परचेज़ करेंगे किसी करेंसी के, तो उस पे जो ब्रोकर चार्ज आपसे कर सकता है उसकी जो रेंजिंग है वो $1 से $10 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हैं यूरो यूएसडी की ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है जो बैलेंस है उसमें से वो चार्ज कर लेगा $110, ठीक है। और ब्रोकर जो है वो $5 पर लॉट परचेज़ कर लेगा, और हमारा जो बैलेंस हो जाएगा वो 105 जो है वो डॉलर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी एक है कमीशन के हवाले से। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बाद हमने किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट भी बनाना है, तो उससे पहले ये चीज़ समझ लें कि ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डीलिंग डेस्क ब्रोकर जिनको डीडी कहते हैं, और एक नॉन डीलिंग डेस्क जो है वो ब्रोकर होते हैं। तो इन दोनों ब्रोकर्स में जो बुनियादी फ़र्क वो ये है कि जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होते हैं वो जो है वो मार्केट मेकर होते हैं, यानी कि वो उनको बैड आप ब्रोकर कह सकते हैं, यानी ये ब्रोकर अच्छे नहीं होते, इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। और नॉन डीलिंग डेस्क जो ब्रोकर होते हैं वो जो है ब्रोकर ठीक होते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो तो सबसे पहले डीलिंग डेस्क ब्रोकर है। डीलिंग डेस्क ब्रोकर
are called market makers, are a type of broker that takes the opposite side of their client trades by fixing the bids and ask price and waiting for traders who would place an order with their setup. یعنی کہ جو ڈیلنگ ڈیسک بروکر ہوتے ہیں وہ آپ جو ٹریڈ بائی کی اوپن کرتے ہیں یا سیل کی اوپن کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ مارکیٹ میں ایگزیکیوشن کے لیے نہیں بھیج دیتے، وہ بلکہ اپنی جو ان کی جو بکٹ ہوتی ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو بڈ پرائز اور آسک پرائز فکس کی ہوتی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹریڈر جو ہے وہ ان کے سیٹ اپس میں آ رہا ہے بڈ اور آسک پرائز کے مطابق اس نے بائنگ سیلنگ کی ہوئی ہے، تو وہ پھر اس کو جو ہے وہ پروفٹ دے دیتے ہیں، ورنہ وہ اس کو جو ہے وہ لاس کی صورت میں ہی ریٹرن دیتے ہیں. تو ڈیلنگ ڈیسک جو بروکر ہیں ان کے ساتھ کام کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک ٹریڈر ہے جس طرح ہم ہیں، ہم نے ایک بروکر جو ہے وہ لائک ایکس ہو گیا، کوئی بھی بروکر ہو گیا، اس کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا، تو اب ہم نے ایک بائی کی پوزیشن اوپن کی، تو ڈیلنگ ڈیسک کو وہ اگر جو ہے وہ ڈیلنگ ڈیسک جو بروکر ہے اس کو گئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ دیکھیں یہ ایک جو ہم نے پاس کی، تو وننگ ٹریڈز جو ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ تو لیکویڈیٹی پرووائڈر جو ہوتے ہیں ان کو پرووائڈ کر دیتا ہے، لیکن لوزنگ ٹریڈ وہ اپنی بکٹ میں رکھتا ہے اور وہ جتنے بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے پاس وہ سیو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوزنگ ٹریڈز وہ آگے ایگزیکیوشن کے لیے بھیجتا ہی نہیں ہے، اور بعض ٹریڈر جو ہوتے ہیں وہ بھیج دیتا ہے آگے، اور موسٹلی ٹریڈر وہ اپنی بکٹ میں رکھتا ہے، اور وہ جو لوز ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کا وہ سارا پیسہ کمیشن یا اسپریڈ وہ سارا وہ خود اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو یہ بیڈ قسم کے جو بروکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہیے. ڈیسک بروکر جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ایسے بروکرز ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کی ٹریڈ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو بڑے بڑے ہیج فنڈز ہوتے ہیں، میوچل فنڈز ہوتے ہیں، بینکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی جو ٹریڈ ہے اس کو ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان بروکرز کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، یہ اچھے بروکر ان کو تصور کیا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ڈیلنگ ڈیسک بروکرز اور نان ڈیلنگ ڈیسک جو بروکرز ہیں وہ ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم نے نان ڈیلنگ ڈیسک جو ہے بروکرز کے ساتھ ہی ہم اکاؤنٹ انشاءاللہ کھولیں گے، اور میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اس حوالے سے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو فوریکس میں ہے وہ کرنسی پیئرز ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. کرنسی پیئرز بیسیکلی ایک کوٹیشن ہوتی ہے دو ڈفرینٹ کرنسیز کی، جس طرح یورو یو ایس ڈی ہے، یہ دو ڈفرینٹ کرنسیز ہیں، ان کی جو کوٹیشن ہوتی ہے یعنی ایک کو آپ بائی کرتے ہیں دوسرے کو سیل، ایک کو سیل دوسرے کو بائی، تو یہ بیسیکلی کرنسی پیئرز ہوتے ہیں. اب جو یورو یو ایس ڈی کی ایگزامپل اگر لیں آپ، تو یورو یو ایس ڈی میں جو یو آر یورو ہوتا ہے وہ بیس کرنسی کہلاتی ہے، اور سیکنڈ جو ہوتی ہے وہ کارڈ کرنسی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے مزید ہم ایگزامپلس کے ساتھ اس کو اسٹڈی کریں گے. اب جو فوریکس کی مارکیٹ ہوتی ہے اس میں کرنسی جو یونٹ ہوتی ہے وہ کوٹیڈ کرنسی پیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بیس کرنسی جو ہوتی ہے اس بیسیکلی اس کو ٹرانزیکشن کرنسی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی کرنسی ہوتی ہے، اور دوسری جو ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنسی یا کاؤنٹنگ کرنسی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ہوتی ہے کاؤنٹ کرنسی. ٹھیک ہے، تو ہم مزید آگے ڈیٹیل میں ایگزامپلس کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو. اب کوڈ کرنسی کیا ہوتی ہے؟ ان فوریکس ایکسچینج دی کوڈ کرنسی کامنلی نون ایز دی کاؤنٹر کرنسی از دی سیکنڈ کرنسی ان بوتھ ڈائریکٹ اینڈ ان ڈائریکٹ کرنسی پیئرس. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح یورو یو ایس ڈی کی ایگزامپل لے لیں، تو اگر میں کہوں کہ اس میں کوڈ کرنسی کون سی ہوگی تو یو ایس ڈی جو ہے وہ کوڈ کرنسی ہوگی. اب یو ایس ڈی جے پی وائی کی ایگزامپل لیں تو اس میں کوڈ کرنسی کون سی ہوگی؟ جے پی وائی. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی کوڈ کرنسی کی ایک جو ہے وہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جو کرنسی پیئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو جو ہے وہ پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک بیس کرنسی اور ایک کوڈ کرنسی. ٹھیک ہے، اور ہماری جتنی بھی ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں، جتنا پروفٹ لاس ہوتا ہے وہ بیس کرنسی میں ہی ہوتا ہے. اب یہ ایگزامپل کے طور پہ یہ دیکھ لیں کہ فوریکس مارکیٹ میں جو ہے وہ کوڈڈ کرنسی پیئر ہے ایک جی پی بی یو ایس ڈی. ٹھیک ہے، اور دی پرائز آف اے پیئر از ہاؤ مچ آف کوڈ کرنسی اٹ کاسٹ ٹو بائی ون یونٹ آف اے بیس کرنسی. ٹھیک ہے، اب کوڈ کرنسی بیسیکلی وہ کرنسی ہوتی ہے جو کہ آپ دے کے یا آپ سیل کر کے یا بائی کر کے آپ جو ہے وہ بیس کرنسی لیتے ہیں. اب اگر جی بی پی اگر میں نے بائی کرنا ہو تو مجھے ڈالرز کو سیل کرنا پڑے گا، اگر جی بی پی مجھے سیل کرنا ہے تو ڈالرز کو مجھے بائی کرنا ہے. ٹھیک ہے،
تو وین یو ٹریڈ فوریکس یو آر آلویز بائنگ ون کرنسی وائل سیلنگ ادر. ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلی جو کرنسی ہے اس پہ فوکس رکھنا ہے, اسی کی نیوزز اسی حوالے سے ساری آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اسٹڈی کر سکیں کہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے ویک ہونے پہ کرنسی کو سیل کرنا ہے اور اسٹرانگ ہونے پہ. اگر جی بی پی کا ایگزامپل لے لیں, جی بی پی یو ایس ٹی کی, اگر جی بی پی اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بائی کرنا ہے, اور بائی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ یو ایس ڈی جو ہے سیل کر رہے ہیں. اور اگر جی بی پی ویک ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سیل کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یو ایس ڈی آپ بائی کر کے جی بی پی کو جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں. اور آپ کی جو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس جو بھی شو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیس کرنسی ہی شو کرتی ہے, یعنی اس کو آپ ٹرانزیکشن کرنسی بیس کرنسی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کرنسی پیئرس کی ٹائپس ہیں کہ کرنسی پیئرس کی کتنی ٹائپس ہوتے ہیں. تو کرنسی پیئر 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک میجر, ایک مائنر اور ایگزاٹک کرنسی پیئرس. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی ڈیٹیل میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. میجر کرنسی پیئرس کون سے ہوتے ہیں؟ میجر کرنسی پیئرز آر دی پیئرز ڈیٹ انکلوڈ یو ایس ڈالر, یعنی ایسے پیئر جن کے اندر یو ایس ڈالر ہوتا ہے اس کو ہم میجر کرنسی پیئرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ڈالر کا آپ کو پتہ ہے کہ میجر جو دنیا کی اکانومی ہے وہ ڈالر نہیں ہولڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈالر کی جو موو ہوتی ہے اس بیس پہ پھر ہم بائنگ سیلنگ اور ڈیسیجن لیتے ہیں. ڈالر اسٹرانگ ہونے پہ بائی کرتے ہیں, ڈالر ویک ہونے پہ سیل کرتے ہیں, بعد میں ڈالر کو اسٹرانگ ہونے پہ ہم سیل میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میجر کرنسی پیئر آر موسٹ وائڈلی ٹریڈنگ کرنسی ان فارن ایکسچینج مارکیٹ. فوریکس میں سب سے زیادہ جو ٹریڈ کیے جاتے ہیں وہ میجر کرنسی پیئرز کو ٹریڈ کیا جاتا ہے. ان میں بھی 3 پیئرز ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹریڈ کیے جاتے ہیں, یورو یو ایس ڈی, یو ایس ڈی جے پی وائی اور یو ایس ڈی جی بی پی یو ایس ڈی. اب یہ میجر کرنسی پیئرز کی ایک لسٹ ہے جو آپ کے سامنے نظر آپ کو آ رہی ہے. اب اس میں پہلے دیکھیں یورو یو ایس ڈی ہے. اب جو میں پیچھے آپ کو بیس اور کارڈ کرنسی سمجھا رہا تھا تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ اب جس طرح یورو ہے, یورو کو اب آپ کیا کریں گے؟ یورو کو اگر آپ نے جو ہے وہ یورو جو ہے یورو کو آپ نے اگر کیا کرنا ہے, بائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کرنا ہے, یو ایس ڈی کو سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ یورو کو سیل کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ یو ایس ڈی کو کیا کرنا ہے, بائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جی بی پی یو ایس ڈی کی ایگزامپل میں اگر جی بی پی آپ بائی کر رہے ہیں یو ایس ڈی سیل کریں گے, یو ایس ڈی سیل کر رہے ہیں جی بی بائی, یو ایس ڈی جے پی وائی کی صورت میں آپ جو ہے وہ ایک کو بائی ایک کو سیل. اب یہ جو یو ایس ڈی جے پی وائی میں بیس کرنسی کون سی ہے, یو ایس ڈی, اور کوڈ کرنسی جے پی وائی. ٹھیک ہے. تو 7 کرنسی پیئرز ہیں جو کہ میجر کرنسی پیئرز ہوتے ہیں اور جن میں لوگ بہت زیادہ جو وہ ٹریڈ کرتے ہیں. اور نیو فوریکس ٹریڈر جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو میجر کرنسی پیئرز ہوتے ہیں انہی میں ہی ٹریڈ کریں, اور خاص طور پہ یورو یو ایس ڈی, جی بی پی یو ایس ڈی اور یو ایس ڈی جے پی وائی میں. اس کے بعد کراس کرنسی پیئرز. کراس کرنسی پیئرز کون سے ہوتے ہیں کہ وہ جن کے اندر یو ایس ڈالر نہیں ہوتا, وہ کراس کرنسی پیئرز ہوتے ہیں, سمپل آسان لفظوں میں. اب یہ کراس کرنسی پیئرز آپ کے سامنے نظر آپ کو آ رہے ہیں. اب یورو کے کراس پیئرز آپ کو نیچے دیکھ لیں, یورو ای یو آر جی بی پی, ای یو آر سی ایچ ایف, ای یو آر کیڈ, ای یو آر اے یو ڈی, ای یو آر زیڈ ڈی, ای یو آر جے پی وائی. جے پی وائی جاپنیز ین کے جو پیئرز ہیں, سی ایچ ایف جے پی وائی, اے یو ڈی جے پی وائی, جی بی پی جے پی وائی, کیڈ جے پی وائی, این زیڈ ڈی. جی بی پی کے پیئرز بھی اسی طرح, جی بی پی اے یو ڈی, جی بی پی سی ایچ ایف, جی بی پی کیڈ, جی بی پی این زیڈ. کیڈ کے پیئرز ہیں کیڈ سی ایچ ایف, اے یو ڈی کیڈ, این زیڈ ڈی کیڈ. اور اے یو ڈی کی پیئرز ہیں اے یو ڈی سی ایچ ایف, این زیڈ ڈی سی ایچ ایف, اور این زیڈ ڈی کے پیئرز این زیڈ سی ایچ ایف. ٹھیک ہے. تو یہ کراس پیئرز ہیں. کراس پیئرز مینس کہ جو بڑے جو ہے وہ یو ایس ڈی سے چھوٹے, لیکن باقی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان سے بڑے جو کرنسیز ہوتی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں ان کے جو پیئرز ہوتے ہیں وہ کراس پیئرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے ایگزاٹک پیئرز. ایگزاٹک پیئرز آر تھرڈ موسٹ ٹریڈڈ ان فوریکس. ٹھیک ہے. اور جو یہ پیئرز ہوتے ہیں یہ بھی کمبینیشن ہوتے ہیں, کوئی 8 جو میجر کرنسیز ہیں جس طرح یو ایس ڈی ہوگی, جی بی پی وائی, جی بی پی جی, ٹھیک ہے, اور سی ایچ ایف, سی اے ڈی, یہ جو کرنسیز ہوتی ہیں ان کے کمبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں جن کی اکانومی آہستہ آہستہ ایمرج ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کے پیئرز جو ہوتے ہیں وہ ایگزاٹک پیئرز کہلاتے ہیں. تو ایگزاٹک پیئرز جو ہے وہ
بہت کم ٹریڈ کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں لیکوڈیٹی بہت کم ہوتی ہے, یعنی ان میں لوگ پیسہ بہت کم انویسٹ کرتے ہیں, ٹرانزیکشن بہت کم کرتے ہیں. میجر کرنسی پیئرز ایسے پیئرز ہیں جن میں سب سے زیادہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اور اس میں یورو یو ایس ڈی جو سب سے لیکوڈ جو پیئر ہے وہ یورو یو ایس ڈی کا ہے, جس کے اندر بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ بائنگ سیلنگ میں آتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میجر پیئر جو ہیں ان میں ہی آپ ٹریڈ کرتے رہیں تو آپ ایک پروفیٹیبل ٹریڈر رہیں گے. تو ایگزامپل کے طور پہ آگے شو کیا ہوا ہے کہ یو ایس ڈی ایچ کے ڈی ایک پیئر ہے, ہانگ کانگ ڈالر ہے یہ. تو یہ ایگزاٹک پیئر ہے کیونکہ ہانگ کانگ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کی اکانومی آہستہ سے گرو کر رہی ہے. اس طرح یو ایس ڈی ایچ جی ڈی سنگاپور ڈالر, زیڈ اے آر ساؤتھ افریقن ڈالر, ٹی ایچ بی تھائی بیت اور ایم ایکس این میکسین پیسو, ٹی کے ڈینش کرون, ایس ای کے سویڈش کرونا اور این او کے نارویگین کرون, آئی این آر انڈین روپیز اور آئی این آر انڈین روپیز جی بی پی کے ساتھ اس کا پیئر یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزاٹک کرنسی پیئرز ہیں. ان میں کوشش کریں ٹریڈ نہ کریں کیونکہ ان کے اندر لیکوڈیٹی بہت کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے ٹریڈ آپ کی 3-4 دن ہولڈ پہ رہے, شاید ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ لاس دے دے. ٹھیک ہے, تو ان میں موومنٹ بہت کم ہوتی ہے, ان میں اس لیے اپرچونیٹیز بھی آپ کو بہت کم ملتی ہیں. اب یہ ایک سرکل سا ایک چارٹ سا ہے جس میں نے دکھایا کہ سب سے زیادہ جو کرنسی پیئرز کون سے ٹریڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چارٹ میں اگر آپ دیکھیں بغور اس کا دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ یورو یو ایس ڈی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر دیکھیں تو 28% یورو یو ایس ڈی ٹریڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یو ایس ڈی جے پی وائی بہت زیادہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی بی بی یو ایس ڈی, یہ تینوں پیئر میں نے آپ کو بتایا کہ ان تینوں پیئرس کے اندر آپ رہ کے ٹریڈ کریں تو آپ فائدہ مند رہے گے. اس کے بعد اے یو ڈی یو ایس ڈی ہے, یو ایس ڈی کیڈ 5% ہے, یو ایس ڈی سی ایچ ایف 5%, این زیڈ ڈی 4% ہے, ای یو آر جے پی وائی 4%, جی بی بی جے پی وائی 4% ہے, اور باقی ای یو آر جے پی پی 3% ہے, اے یو ڈی جے پی وائی 3% ہے, ای یو آر اے یو ڈی 2% ہے, اور دوسرے پیئر جو ہے وہ 12% ہے. تو این زیڈ ڈی اگر اوور آل کرنسی کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ موسٹ کرنسی زیادہ کرنسی کون سی ٹریڈ کی جا رہی ہے تو یو ایس ڈی جو ڈالر ہے, ڈالر کو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر جو ہے وہ کتنا 72.87% جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, یہ ٹریڈ ہوتا ہے فوریکس میں, سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ای یو آر یورو, اس کے بعد جیپنی ین 25%, جی بی پی 20%, اے یو ڈی 14%, سی ایچ ایف 9.33%, اسکیڈ 9.23%, این زیڈ ڈی. تو اس کا مطلب ہے ہمیں جو یو ایس ڈی کے پیئرز اور ای یو آر کے پیئرز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں اچھی اپرچونیٹیز جو ہے وہ مل سکتی ہیں. اب یہ ایک اور چارٹ ہے جو کہ میں نے شو کیا ہوا ہے, اس چارٹ کو سیم چارٹ ہے, تھوڑا سا اس کو لک اور اس کی جو کلر کمبینیشن بڑی اچھی ہے اس لیے میں نے اس کو بھی شیئر کر دیا. تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں, اس کو بار بار ریوائز کر کے دیکھیں اس کو, تو اس میں بھی آپ کو بڑی اچھا نظر آ جائے گا. جس طرح میں نے پیچھے بتایا آپ کے یو ایس ڈی کی جو اپرچونیٹی ہے وہ 72% ہے, یورو میں جو آپ ٹریڈنگ والیوم ہے وہ 9.67 ہے, اور جے بی وائی میں 25. اب آپ اگر جو ہے وہ میں اگر آپ کو کہتا ہوں ای یو آر یو ایس ڈی کو آپ ملا لیں تو اس کا مطلب ہے دو موسٹ لیکوڈ جو کرنسی ہیں انہوں کا اپنے پیئر کو ٹریڈ کرنے لگے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو ایک اچھی اپرچونیٹی دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی لحاظ سے دیکھ کے ان کو جو ہے وہ کرنا ہے کہ جو کرنسی زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے, جو کرنسی زیادہ ٹریڈ ہے ان کے پیئرز کو فائنڈ کر کے اس میں ٹریڈنگ کریں تو آپ کو زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ملیں گی اور آپ کوئک پروفٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اس کے بعد ایک کوئک انفارمیشن ہے کہ گولڈ کرنسی پیئر ہے یا کوموڈیٹی ہے. تو اس حوالے سے ہے کہ گولڈ جو ہے وہ سب سے پاپولر کرنسی پیئر ہے فوریکس مارکیٹ میں, اور تقریباً 80-90% ٹریڈر جو ہے وہ گولڈ کو پسند کرتے ہیں, اس کو ٹریڈ کرتے ہیں کیونکہ گولڈ جس سائڈ پہ بھی جاتا ہے اس کی موو بہت ہیوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی موو بہت کوئک ہوتی ہے, چند منٹوں میں آپ ہزاروں ڈالر کر کے مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو فوریکس میں گولڈ کو ایک فارم آف کرنسی ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ گولڈ کی جو سمبل ہوتی ہے ایکس اے یو ہوتی ہے, جو کہ انڈر آئی ایس او 4217 کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. ٹھیک ہے,
تو ایک جو اونس گولڈ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو انہوں نے جو ہے وہ کوڈ کیا ہوا ہے. تو یہ گولڈ کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن ہوگی کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹریڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یو ایس آئل ہو گیا, ایکس این جی ہو گیا, گیس جس کو کہتے ہیں, اس کے علاوہ سلور ہو گیا. یہ اور بھی کمیڈیٹیز ہیں جن کے اوپر ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں, اچھی ارننگ حاصل کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ کرنسی پیئرز کون سے کرنسی پیئر جو ہے وہ ٹریڈ ہمیں کرنے چاہیے, تو اس کے لیے 3 اہم فیکٹر جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنے پڑیں گے. ایک تو وہ کرنسی پیئر آپ ٹریڈ کریں جن کے اندر سپریڈ جو بہت کم ہو, مطلب یورو یو ایس ڈی. یورو یو ایس ڈی کا بہت ٹائٹ سپریڈ ہوتا ہے, $0.1, ٹھیک ہے, 0.1 پیپ, 0.3 پیپ, اس طرح. اور ان کا والیوم بھی, ان کے اندر پیسہ بھی بہت زیادہ لیکوڈ ہے یہ, ٹھیک ہے. اور سیشن اور ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ اس کو کب ٹریڈ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ سیشن اور ٹائم اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی. اب میجر کرنسیز جو ہوتی ہیں وہ سپریڈ از سمال میجر کرنسیز میں ہوتی ہیں, اور میجر کرنسیز آر مور لیکوڈ, بہت زیادہ لیکوڈ ہوتی ہے اور ان کا والیوم زیادہ ہوتا ہے. اور مائنر جو کرنسی ہوتی ہیں وہ وائڈر ہوتی ہیں تھوڑا سا سپریڈ کے لحاظ سے, اور لیس لیکوڈ ہوتی ہیں, اور ان کے اندر جو ہے وہ میجر کرنسیز کا جو والیوم ہوتا ہے وہ بھی لیس ہوتا ہے. میجر کرنسیز وہ ہوتی ہیں جو ادر دین یو ایس ڈی ہوتی ہیں. اب فورکس مارکیٹ کے کچھ سیشن ہوتے ہیں, ایشین سیشن ہوتا ہے, لندن سیشن ہوتا ہے, اور نیو یارک سیشن ہوتا ہے. اب ایشین سیشن جو ہے وہ گرمیوں میں 2 بجے, سردیوں میں 3 بجے سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور صبح سٹارٹ ہوتا ہے, اور دوپہر 12 بجے جو ہے وہ گرمیوں میں کلوز ہوتا ہے, 1 بجے سردیوں میں کلوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایشین سیشن جو ہے وہ تقریباً چند گھنٹے کا ہوتا ہے. اور ایشین جو سیشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی 2 سیشن ہوتے ہیں, ایک سڈنی سیشن ہوتا ہے اور ایک ٹوکیو سیشن ہوتا ہے. لندن سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, جو لندن سیشن ہے وہ 1 پی ایم سے 9-10 پی ایم تک جاری رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیو یارک سیشن ہے. نیو یارک سیشن شام کو 5 بجے جو ہے وہ گرمیوں میں, اور سردیوں میں 6 بجے سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہ جو اینڈ ہوتا ہے رات کو 1-2 بجے جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اب ہم نے سیشنز ہم نے دیکھ لیے, اب ہم نے اس سے اندازہ لگانا ہے کہ ہمیں کون سے کرنسی پیئر کن سیشنز میں جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہیے. تو چلیں وہ چیز دیکھ لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے تو ہم ایک چیز جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ وہ یہ کہ کون سا ٹائم ہے, بیسٹ ٹائم ہے فوریکس ٹریڈنگ کا جب کہ ہم اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایشین سیشن میں 3 سے 6 صبح, اگر صبح 3 سے 6 آپ مارکیٹ میں ان ہوں تو اس ٹائم بہت لیکویڈیٹی ہوتی ہے مارکیٹ میں, اور مارکیٹ میں بائنگ سیلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. لندن سیشن کی بات کریں تو 11 سے لے کے 2 بجے تک, ٹھیک ہے. اور نیو یارک سیشن اگر بات کریں تو شام کو 4:30 سے لے کے تقریباً 9 بجے تک رات کو جو ہے وہ اس میں لیکویڈیٹی بہت ہائی رہتی ہے اور بہت زیادہ بائنگ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے سیشن میں کون سے کرنسی پیئر جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں جس طرح ایشین سیشن اگر سٹارٹ ہو رہا ہے صبح کے ٹائم, تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جے پی وائی, اے یو ڈی اور این زیڈ ڈی کے جو پیئرز ہیں ان میں ٹریڈ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب جس طرح یہ میرے پاس ایک این زیڈ ڈی یو ایس ڈی کا پیئر ہے, ٹھیک ہے. اگر میں اس میں ٹریڈ کروں گا ایشین سیشن میں تو یہ اس ٹائم لیکویڈیٹی ان کے اندر ہوتی ہے, تو یہ میری ٹریڈز ایگزیکیوٹ بھی جلدی ہو جائیں گے اور مجھے ریزنیبل پروفٹ بھی مل جائے گا. اس طرح لندن جو سیشن ہوتا ہے اس میں جی بی پی, ای یو آر, سی ایچ ایف. اب آپ نے جب بھی ٹریڈ کرنی ہے تو آپ نے یہ جو جس طرح جی بی پی, ای یو آر, یہ سی ایچ ایف ہے, تو ان میں سے کوئی پیئر ڈھونڈ لینا ہے. جس طرح ای یو آر سی ایچ ایف میں آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ای یو آر جی بی پی میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جی بی پی ای یو آر میں کر سکتے ہیں. اس طرح نیو یارک جو سیشن ہے اس میں یو ایس ڈی ہے ایک کرنسی اور ایک کیڈ ہے. اب آپ نے یو ایس ڈی کے جو پیئرز ہیں ان میں ٹریڈ کرنی ہے, اور کیڈ کی جو پیئرز ہیں ان میں ٹریڈ کرنی ہے. تو کیونکہ ان میں لیکویڈیٹی بہت ہائی ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ ریزنیبل پروفٹ بھی ہوگا اور آپ کی ٹریڈز ایگزیکیوٹ بھی جلدی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ کریشن ہے, اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا بروکر ہے جس کے ساتھ آپ اکاؤنٹ کھولیں, اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے, اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے. یہ سب ساری ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کلاس کو میں ادھر ہی ختم کر رہا ہوں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائکس کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس سے لوگ مستفید ہوں.
تو نیکسٹ کلاس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.